وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صدر کرام حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یوم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. یوں تو ہر دن ہی عظمت مصطفیٰ کا دن ہے اور ہر دن ہی ذکر مصطفیٰ کا دن ہے، لیکن آج کے اس جمعۃ المبارک کو خاص طور پر اس عنوان کے ساتھ منسوب کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ شر پسند عناصر جو اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان کشیدگی چاہتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے ماننے والوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو مشتعل کر کے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے الزامات کو مزید تقویت دینا چاہتے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے ایسے کلمات کہے جنہیں کوئی بھی صاحب ایمان سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ چند افراد کا عمل ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی اسلام دشمنی کی سازشیں ہیں؟ یہ سبھی اسباب ہو سکتے ہیں. اس لیے آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں یہ ایکو ہے، انتظامیہ کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ساؤنڈ کو اگر جمعہ کے لیے پہلے سے ٹھیک نہیں کرتے تو کم سے کم جمعہ کے وقت تو ضرور ٹھیک کریں اور اس کی سیٹنگ میں تھوڑا تبدیلی کریں انشاءاللہ. بس ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج اس جمعۃ المبارک پہ میں چند کلمات اسی عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آخر میں پیغام کے کلمات بھی عرض کرتا ہوں. دیکھیے آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب اور احترام یہ ایمان کے باب میں، دین کے باب میں ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کے بغیر دین اور ایمان کا کوئی تصور نہیں.
جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اس کے لیے بہت ساری چیزوں میں غفلت اور سستی کی گنجائش شاید نکل آئے، لیکن جہاں آقا علیہ السلام کی ذات کا معاملہ آئے گا، آقا علیہ السلام کی ذات کے تقدس کا معاملہ آئے گا اور آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کا معاملہ آئے گا، تو اس وقت اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مصلحت اور کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی وہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا، یعنی اس سے قبل یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات کہیں پر بھی قرآن مجید میں نہیں۔ اور پھر بڑی لطیف بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی نازل ہونے کی ترتیب کو دیکھیں اور قرآن مجید کی اس کتابی ترتیب کو دیکھیں، اور یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ترتیب کچھ اور ہے اور اس کی جو کتابی ترتیب ہے یہ نازل ہونے کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی کتابی ترتیب وہی بنا دی جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید وہاں موجود تھا۔ اب اگر قرآن مجید کی کتابی ترتیب کو دیکھیں تب بھی سب سے پہلی آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا، اے ایمان والو، وہ بھی یہی آیت ہے۔ اور اگر نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہاں فرمایا، تو نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی آیت یہ۔ اب یہ قرآن مجید کے حسن کا، اس کے نظم کا، اس کی ترتیب کا اور اس کے کلام الہی ہونے کا یہ کتنا بڑا گہرا ثبوت ہے قرآن کے نظم کا کہ اللہ رب العزت نے جس آیت میں اہل ایمان کو ایڈریس کیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر جہاں خطاب فرمایا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی آیت یہی ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی آیت یہی ہے۔ یعنی یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر براہ راست اہل ایمان سے کلام فرمایا، کہ جب اللہ تعالیٰ خود کلام فرمائے یا تو وہ کہتا ہے کہ اے نبی، تو نبی کو ایڈریس کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، جیسے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجیے۔ تو خطاب کا رخ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، اور آگے ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات آپ ارشاد فرما دیں۔ اور ایک اور انداز قرآن مجید کا یہ ہے کہ براہ راست اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی براہ راست اہل ایمان سے گفتگو فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو یہ بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں 88 مرتبہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ اب اس اعتبار سے سب سے پہلا مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کلام فرمایا، یہ وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج خطبے میں تلاوت کیا ہے۔ یعنی یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ براہ راست اہل ایمان سے کلام فرما رہا ہے اور اہل ایمان کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کلام فرمایا، اہل ایمان سے بات کی اور اہل ایمان سے براہ راست ان سے خطاب کر کے تکلم فرمایا ہے، وہ پہلی بات کیا ہے؟ اگر اس پہلے عنوان پر اگر آپ غور کریں، راجہ صاحب اب آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، 15 منٹ سارے رہ گئے اور خطاب اسی طرح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔
آپ تشریف بیٹھے آپ سب، کیونکہ اب وہ 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے پھر اس کو صحیح کرنے میں، وہ ذہن کی ساری توجہ موضوع اہم ہے ساری ڈسٹرب ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب آپ ادھر توجہ فرمائیں تو میں تاکہ شروع کروں. تو یہ وہ سب سے پہلا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے براہ راست کلام فرمایا. تو غور طلب بات یہ ہے کہ یعنی بندے اور خالق کے درمیان براہ راست ہم کلام ہونے کا، براہ راست مکالمہ کرنے کا جو دروازہ بند تھا، وہ دروازہ کب کھلا اور کیوں کھلا، اور کون سی ایسی اہم اور ضروری بات تھی جس کے لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے براہ راست کلام فرمایا. اگر اس مقام کو دیکھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. وہ سب سے پہلا مقام جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے براہ راست مخاطب ہوا ہے، وہ نہ نماز سکھانے کے لیے مخاطب ہوا، نہ روزہ سکھانے کے لیے مخاطب ہوا، نہ عبادت اور بندی حکم دینے کے لیے مخاطب ہوا، نہ اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے مخاطب ہوا. سب سے پہلی بار جب اس نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا تو معاملہ کیا تھا؟ معاملہ ادب مصطفیٰ کا تھا. کہ اے ایمان والو، راعنا کا لفظ نہ کہا کرو اور انظرنا کا لفظ کہا کرو. یہ معاملہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے رہتے اور صحابہ کرام سنتے رہتے، اور جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا کہ انہیں کوئی بات دوبارہ پوچھنا ہوتی، کوئی بات وہ سمجھ نہ پاتے، اور آقا علیہ السلام سے استفسار کرتے کہ ہم دوبارہ پوچھ لیں اس بات کو تاکہ آقا علیہ السلام اسے ریپیٹ فرما دیں، تو وہاں یہ لفظ عرب کے تقیہ کلام کے مطابق یہ بولا جاتا تھا راعنا. راعنا کا معنی ہے ہم پر رعایت فرمائیں، ہم پر نرمی فرمائیں. اس کا مطلب یہ تھا محاورہ عرب کے اندر کہ آپ اس بات کو دوبارہ کہیں تاکہ ہم اسے پھر تسلی سے سمجھ سکیں. یہ معنی ہوتا تھا راعنا، ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیں. یہ کلمات ہوتے. اور جو منافقین کا طبقہ تھا جن کے دلوں میں آقا علیہ السلام کا بغض تھا اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی بے ادبی کریں، اور اندر جب بغض کی آگ بھڑک رہی ہو، حسد کی آگ بھڑک رہی ہو، اور اس کے لیے وہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے، تو وہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس لفظ کو ہم بولیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس لفظ کو تھوڑا سا انہوں نے لمبا کر کے پڑھا تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے. وہ پھر اس کو پڑھتے تھے راعینا، یعنی زیر کی بجائے اس زیر کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں تو وہ یا میں بدل جاتی ہے راعینا، اور اے کو اگر لمبا کر کے پڑھیں تو وہ بنتا ہے راعینا. راعینا راعینا، وہ پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. تو وہ زبانوں کو ٹیڑھا کر کے لب و لہجہ بدل کر، تو وہ اندر جو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بغض اور حسد کی آگ ہوتی تھی اسے بجھانے کے لیے وہ یوں پڑھ دیتے، لب و لہجہ بدل لیتے. اب ایک صحابی اٹھتا ہے جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا ادب ہی ہے، جو سر سے پاؤں تک سراپا محبت ہی ہے، وہ صحابی جب کسی بات کو دوبارہ سننا چاہتا ہے آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے تو کہتا ہے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رعایت فرمائیں، نرمی فرمائیں، اور اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں. اور کوئی منافق اٹھتا ہے وہ کہتا ہے راعینا یا رسول اللہ. اس کا معنی یہ بن جاتا تھا راعینا معاذ اللہ، معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والا راعی، اے ہمارے چرواہے. پھر وہ اگلی بات کرتے. تو یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے ہوا تو صحابہ کرام تو وہ تو ان کے درمیان وہیں اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ساری چیزیں سمجھتے تھے، وہ شرارت کرنے والوں کی شرارت کو بھی جانتے تھے، اور ان کے چہرے بھی پڑھ لیتے تھے جن کے چہرے اہل محبت کے چہرے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے
یہ کہا کہ یہ جو لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا تو معنی بدل جاتا ہے، تو یہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر آج یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافق ہیں وہ لفظ ایسے بولتے ہیں اور ایسے بول کر ان کے دلوں میں یہ معنی ہے اور یہ مراد لینا چاہتے ہیں. بس قربان جائیے، دیکھیے ادھر صحابہ کرام کے دلوں میں ادب تھا، آقا علیہ السلام کی محبت تھی، اور اس محبت اور ادب نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ہمارے محبوب کے بارے میں نازیبا کلمات کہے. وہ یہ ارادہ لے کر چل پڑے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. ادھر وہ صحابہ چلے حضور کی طرف آنے کے لیے، ادھر رب نے جبرائیل کو بھیجا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور جبرائیل آ گیا قرآن مجید کی یہ آیت لے کر. جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو بتا دیجئے کہ آج کے بعد کوئی بھی رائنا کا لفظ نہ کہے. جس لفظ سے کوئی بھی بدبخت بے ادبی کا معنی مراد لے سکتا ہے، وہ لفظ اس قابل نہیں کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولا جائے. اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور اس کی جگہ لفظ ایک اور خود عطا فرما دیا. فرمایا کہ وقول انظرنا، تم یہ کہا کرو آج کے بعد انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے. یعنی وہ لفظ تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آپ رعایت فرمائیں، نرمی فرمائیں. اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کینسل فرما دیا اور اس کی جگہ ایک متبادل لفظ عطا فرما دیا کہ تم یوں کہا کرو کہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آپ نظر کرم فرمائیں. یہ لفظ دے دیا. اب اس کے اندر سوچنے والی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ کیا قرآن نے جو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو، تو کیا ایمان والے رائنا کا لفظ جب بولتے تھے تو کیا ان کے ذہنوں میں بھی معاذ اللہ کوئی بے ادبی کا ارادہ تھا؟ جی یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا ادب کرنے والے اور ادب میں فنا تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے کافرو تم رائنا نہ کہا کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ اے منافقو تم رائنا نہ کہا کرو. ان کو نہیں منع کیا. منع کن کو کیا؟ منع اہل ایمان کو کر دیا. فرمایا اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جن کو تو خود مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا ان کے ایمان والا ہونے میں بھی کوئی شک رہا؟ ان کے مومن ہونے میں بھی کوئی شک رہ گیا باقی؟ جن کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے ایمان والو، تو ان کے ایمان میں تو کوئی شک نہ رہا، وہ تو صاحب ایمان ہو گئے. ان صاحب ایمان لوگوں کو صاحب ایمان کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد پھر وہ فرما رہا ہے تم رائنا نہ کہا کرو. تو سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ ان کو کیوں روکا ہے؟ ان کی تو نیت بھی درست ہے، دل میں بھی محبت ہے اور ادب ہے، اور رائنا کے لفظ سے کوئی بے ادبی یہ کرتے بھی نہیں اور دل میں ارادہ بھی نہیں رکھتے، اور ان کی صفائی بھی تو خود نازل فرما رہا ہے کہ یہ اہل ایمان ہے. تو پھر ان کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اب اس کو دیکھیے، منع اس لیے کیا ہے کہ جس لفظ میں کسی غیر نے کوئی عیب نکال لیا ہے وہ لفظ بھی اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولا جائے. لفظ میں بھی فی نفس ہی عیب نہیں تھا، عیب نکالا یا بنایا دشمن. تو دشمن نے جس لفظ کے اندر کوئی عیب بنا لیا ہے اس کو بگاڑ کر، لب و لہجہ بدل کر، تھوڑا لمبا کر کے، یعنی اس نے اپنی اس بدبختی کا اظہار کرنے کے لیے جس لفظ کو موڑ گھیڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے، نہ اس لفظ کی نہ اہل ایمان کے بولنے میں کوئی بے ادبی تھی، مگر پھر بھی اس کو اللہ نے منع فرما دیا. فرمایا خبردار، میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب اتنا بلند ہے کہ جس لفظ کے اندر ایسا نقص نکل آئے وہ لفظ اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب.
تو فرمایا وقول انظرنا. اچھا پھر یہ بھی نہیں فرمایا, دوسرا آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ رائنا نہ کہا کرو اور کوئی اور ادب کا لفظ بولو, یعنی اوپن چوائس ہو جاتی کہ کوئی شخص انظرنا بولنا چاہتا ہے, کوئی شخص کوئی اور لفظ بولنا چاہتا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, کوئی کہے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی, کوئی کہے یا رسول اللہ یہ آپ دوبارہ فرما دیں. تو اور بھی کئی کلمات ہو سکتے تھے, مگر اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسانی عقل کے اوپر اس چوائس کو نہیں چھوڑا کہ یہ لفظ میں منع کر رہا ہوں اور کوئی ادب والا لفظ بولو. نہیں, اس لیے کہ رائنا کے بعد انظرنا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا, جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان حال سے یہ پیغام دیا ہے کہ اے انسانوں, میں تمہیں بھی جانتا ہوں, تمہارے عقل کو بھی جانتا ہوں, تمہارے شعور کے پیمانے کو بھی جانتا ہوں, تمہارا عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جتنا بلند میرے مصطفیٰ کا ادب. لہٰذا یہ بات میں تمہارے اوپر نہیں چھوڑتا کہ تم کوئی ادب والا لفظ اپنے عقل سے تلاش کرو, اپنے علم سے تلاش کرو, پھر وہ بولو, تو پھر اس میں بھی کوئی عیب نکل آئے گا. تو اللہ نے فرمایا انظرنا, اب میں بتاتا ہوں کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں کیا لفظ بولا جائے, میں بتاتا ہوں کہ کون سا لفظ ہے جو اس قابل ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں بولا جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ جس رب تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اتنا اہتمام فرمایا ہو کہ وہ لفظ سکھایا ہو, وہ صیغہ سکھایا ہو کہ یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا, اس لفظ اور صیغے اور گرائم تک اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مقرر فرمایا ہو. قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. سبحان اللہ. ایسے ہی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زوجہ محترمہ سے نکاح فرمایا, نکاح کے بعد ولیمہ دیا. تو ولیمہ جو دیا تو اس کے لیے قرآن مجید کا حکم نازل. کیا حکم نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ولیمے کے آداب سکھائے اور اس ولیمے میں آنے اور جانے کے ایٹیکیٹس اور آداب سکھائے کہ یہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے تو وہ آئے گا جس کو دعوت دی جائے, جس کو بلایا جائے, وہ آئے گا. دوسری بات, جب آ جائے تو کھانے کے وقت سے پہلے نہیں آئے گا, غیر ناظرین اناہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے وقت سے پہلے آ جائے, ہنڈیا ابھی چڑھی ہو, کھانا پک رہا ہو اور وہ برتن کو تاڑ دیتا ہے, غیر ناظرین اناہ ہو, برتن کو تاڑ کے بھی نہیں بیٹھنا. پھر فرمایا آ جاؤ, جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد فوراً اٹھ کے چلے جانا. لا مستأنسین لحدیث, باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھے رہنا, پھر اٹھ کے فوراً چلے جانا. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا لو پھر اٹھ کے چلے جائیں. اب ان 5 باتوں کے اوپر آپ تھوڑا غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولیمہ دے رہے ہیں, شادی ہے اور ساتھیوں کو بلایا ہے, صحابہ کو بلایا ہے دعوت پر. اب قرآن اس کی شرائط بیان کر رہا ہے. معاملہ تو آقا علیہ السلام کی زوجیت کا تھا اور معاملہ آقا علیہ السلام کے نکاح کا تھا, اور قرآن آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے احکام سکھا رہا ہے. پہلا حکم کیا سکھایا؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دعوت میں صرف وہی آئے گا جس کو مصطفیٰ کی دعوت پہنچے گی. اب یہ بات اللہ سکھا رہا ہے. دوسری بات کیا سکھائی؟ اس وقت آنا ہے جس وقت پہ کھانا تیار ہو جائے, اس سے پہلے نہیں آنا. جب آ جاؤ تو نگاہ کھانے کے برتن پر نہیں رکھنی. اب سوچئے, کہنے کو تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, یہ تو شاید آپ اور میں بھی جائیں تو ہم ایک دوسرے کا لحاظ اور مروت رکھتے ہوئے ہم کہیں گے یہ بات کوئی سمجھانے والی ہے کہ میں کہوں کہ جی ولیمے میں بیٹھے ہیں تو برتن کو نہیں دیکھنا. تو یہ بات آپ اور میں بھی کہیں جائیں ولیمے کے اندر ہم کہیں گے اتنی چھوٹی سی بات ہے یہ کہ یہ ہم کسی کو سمجھائیں, یہ معیوب لگتا ہے, یہ برا لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات بھی ہم کسی کو سمجھائیں, کہاں دیکھنا ہے اور کہاں نہیں دیکھنا. اور میں برتن کو تاڑ کے نہیں بیٹھنا, جب کھانا کھا لو پھر باتوں میں دل لگا کے نہیں بیٹھے رہنا کہ تم سوچو چلو آج موقع ملا ہے. مسجد میں تو حضور آتے ہیں پھر تشریف لے جاتے ہیں اپنی مرضی سے, تو آج ولیمے پہ بلایا ہے
تو جو موقع خوشی کا ہے تھوڑی دیر دل کی باتیں کر لیں گے، کوئی اور بات چھیڑ کے بیٹھے رہیں گے، محبوب کے لب و لہجہ کو تکتے رہیں گے، ان کے حسن گفتار کو دیکھتے رہیں گے، ان کی میٹھی اور پیاری باتیں سنتے رہیں گے۔ فرمایا نہیں، تمہاری محبت اپنی جگہ، میرے حبیب کا آرام اور تقاضے اپنی جگہ، کھانا کھا لو اٹھ کے فوراً چلے جاؤ۔ یہ 5 باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائیں، خلاصہ کرنے لگا ہوں اس نقطے پر، آپ ذرا غور کیجئے۔ جس رب نے الحمد سے لے کر والناس تک 114 صورتیں نازل فرمائیں اور 30 پارے نازل فرمائے اور 6666 یا کم و بیش الفاظ آیات نازل فرمائیں، اس رب نے اتنی باریکی کے ساتھ نماز نہیں سکھائی۔ سجدے کا طریقہ ڈھونڈ کے دکھاؤ کہیں قرآن نے سکھایا ہو، ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں، پاؤں اوپر نہیں اٹھانے زمین سے اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، اور پیٹ کے ساتھ کوہنیاں ملانی ہیں یا نہیں ملانی ہیں۔ نہ اس نے سجدے کا طریقہ سکھایا، نہ رکوع کا طریقہ سکھایا، نہ قیام کا طریقہ سکھایا، نہ عبادت اور بندگی کا طریقہ سکھایا۔ تو جس رب نے پورے قرآن کے اندر اپنی عبادت کا طریقہ نہیں سکھایا، مصطفیٰ کے ولیمے کا طریقہ ضرور سکھایا۔ آج کی جو مینٹیلٹی ہے ایک عام آدمی، اس سے ذرا یہ سوال کریں اور پوچھیں اور خود بھی اپنے ذہن میں اس کو ذرا اینالائز کریں اور سوچیں کہ کیا دین کے اندر ولیمے کا طریقہ سیکھنا زیادہ ضروری ہے یا نماز کا طریقہ سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ اٹھنے بیٹھنے برتن کو دیکھنا ہے یا کہاں دیکھنا ہے، یہ ایٹیکیٹس اور آداب سیکھنا زیادہ ضروری ہے یا حج کا طریقہ سیکھنا زیادہ ضروری تھا، روزے کا طریقہ سیکھنا زیادہ ضروری تھا، سجدے اور رکوع کا طریقہ سیکھنا زیادہ ضروری تھا؟ تو آج آپ اور میں کسی بھی عالم اور مفتی سے جا کر پوچھیں، کسی بھی ملے سے جا کر پوچھیں نماز ہے تو میں ولیمے کا طریقہ پہلے سیکھوں یا نماز کا طریقہ پہلے سیکھوں؟ ہر طرف سے یہی جواب آئے گا، نماز پہلے سیکھو، حج پہلے سیکھو، دین کی باتیں پہلے سیکھو۔ لیکن یہی سوال جب ہم قرآن کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ تیرے پاس پریفرنسز کیا ہیں، ولیمہ زیادہ ضروری ہے سیکھنا یا نماز روزے اور عبادت کو سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ قرآن پوچھتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جاؤ، پہلے یہ بتاؤ ولیمہ کس کا ہے؟ اگر ولیمہ تمہارا ہے تو سب کچھ بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہے، اور اگر ولیمہ مصطفیٰ کا ہے اور میرے حبیب کی بارگاہ میں آنے اور جانے کا ادب ہے تو یہ پہلے ہوگا، باقی سب کچھ بعد میں ہوگا۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہزاروں نمازیں پڑھ کے آئے، ہزاروں روزے رکھ کے آئے، کئی حج کر کے آئے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں اگر آنے میں بے ادبی ہو گئی یا بیٹھنے میں بے ادبی ہو گئی یا بولنے میں بے ادبی ہو گئی، وہ ساری عبادت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایمان والو، پہلے مصطفیٰ کا ادب سیکھو، پھر کوئی اور چیز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ دین کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے، اور ایک ایسی بات ہے یہ دین کے اندر جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، جس کے بغیر نمازی کی نماز قبول نہیں، روزے دار کا روزہ قبول نہیں، حاجی کے حج قبول نہیں، اور عبادت گزار کی عبادتیں قبول نہیں، چاہے جتنا مبلغ ہو، عالم ہو، سب چیزیں بعد میں ہیں، سب سے اول چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا تھے، ان سے ایک دن کسی نے سوال کیا ایج کے بارے میں، تو آپ اور میں بھی پہلی یہ پوچھتے ہیں نا بھی آپ کی عمر کیا ہے، ایج کیا ہے، تو وہ سوال پوچھا کسی نے ان سے کہ آپ بتائیں کہ آپ آقا نام کے چچا ہیں، سن عمر کے اعتبار سے کم و بیش عمر ہیں، تو آپ 1 سال کا فرق تھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب پڑھنے سوال کرنے والا بھی مومن تھا، جواب دینے والا بھی مومن تھا، اور ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اس کو دیکھیں تو پس منظر بھی ایج کا ہے، عمر کا ہے، مگر صحابہ کی احتیاط کا عالم کیا ہے ادب مصطفیٰ میں؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میں پیدا کچھ پہلے ہو گیا، میں ان سے پیدا کچھ پہلے ہو گیا تھا، پیدا میں پہلے ہوا ہوں، لیکن بڑے حضور ہی ہیں۔ اب دیکھیے اس باریکی کو پہنچ کر صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ادب کا کس طرح خیال رکھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جن کا ادب سکھانے کے لیے جبرائیل آتا ہے، جن کا ادب سکھانے کے لیے قرآن اترتا ہے،
جن کی بارگاہ میں جانے کا ادب بھی قرآن سکھاتا ہے، بیٹھنے کا ادب بھی قرآن سکھاتا ہے، بولنے اور کلام کرنے کا ادب بھی قرآن سکھا رہا ہے، سوال کیسے کرنا ہے اور لفظ کیا ہونے چاہیے ان لفظوں کا انتخاب بھی رب سکھا رہا ہے، تو اس بارگاہ کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے دوستان مکرم، امت مسلمہ کا احیاء تب تک ہے جب تک امت میں ادب مصطفیٰ زندہ ہے، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب قائم اور دائم ہے تب تک یہ امت بھی قائم اور دائم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ امت کے اندر ایسی بے حسی آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب پر بھی مصلحت چھا گئی، مصلحتیں غالب آ گئیں، تو پھر یہ امت قائم نہیں رہ سکتی۔ امت کا قائم رہنا تب تک ہے جب تک عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا سربلند ہے۔ بے شک۔ اس لیے سوشل میڈیا پر یا دیگر کہیں سے بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم پر حملہ ہوگا، اسے اہل ایمان کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتے، اسے کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور پورے عالم دنیا سے، UN اور اقوام متحدہ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ملک میں رہنے والا ہو، اس ریاست کے بارے میں اگر وہ غداری کا مرتکب ہو، اسے پکڑ کر سزا دی جاتی ہے، تو جغرافیے کے اس ٹکڑے کی اہمیت زیادہ ہے یا رحمت للعالمین کا مقام اور عظمت سربلند ہے؟ جس ذات کے دم قدم سے یہ ساری زمین وجود میں آئی، سارے عالمین وجود میں آئے، تو ہر شے کا تقدس بعد میں ہے، پہلے تقدس مصطفیٰ ہے۔ ہر شے کا درجہ اور حرمت بعد میں ہے، پہلا درجہ حرمت مصطفیٰ کا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ہے۔ اس لیے جو شر پسند لوگ آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ایسے عزت پر، ناموس پر حملہ کر کے وہ مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو مشتعل کریں اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کا الزام جو ان پر لگایا گیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، تاکہ پھر سے وہ اور تقویت پا سکے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ خطرہ ہے عالمی امن کے لیے، پھر یہ خطرہ ہے تہذیبوں کے مابین کشیدگی کے بڑھنے کے لیے۔ اگر ایسی چیزوں کو نہ روکا گیا، انبیاء کرام کی ذات اور عصمت کے بارے میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور دیگر تمام انبیاء کے بارے میں، اور اگر کوئی آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں، غیر آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو ان کی بھی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو بھی وہی احترام ہونا چاہیے دنیا کے اندر جو کہ انبیاء کرام کا ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دیں گے، وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس لیے مذہبی پیشواؤں اور مذہبی رہنماؤں کا تقدس ہر مذہب کے لیے اسی طرح برابر رہنا چاہیے۔ جہاں تک انبیاء کرام کا تعلق ہے، اہل کتاب دنیا میں رہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور 1,24,000 انبیاء کرام، ان سب کا تقدس ایک مومن کے لیے ایک ہی طرح سے ہے کہ سب کا ادب، اور سب سے بڑھ کر پھر آقا علیہ السلام کا ادب۔ اس لیے دوستان مکرم، اگر یہ کہیں سے ایسی کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جس قدر کردار ادا کر سکتے ہیں اس قدر کریں۔ اور پاکستان کی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کی اس دنیا کے اندر جہاں IT اور سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے کہ آپ جسٹ ایک SMS بھیجتے ہیں، کہیں بھی بھیجیں نیٹ کے ذریعے سے، وہ سارا کچھ پکڑا جاتا ہے، وہ بندے کا نام، لوکیشن، ایڈریس، کہاں بیٹھا ہے، کس کمپیوٹر سے آپریٹ کیا ہے اور کس کمرے میں بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو ریسیو ہو سکتی ہیں۔ تو پھر اگر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی بپا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم پر حملے ہو رہے اور اس میں حکمران خاموش ہوں، تو یہ بے حسی، یہ بغیرتی حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس پر آواز سربلند کرنا ہوگی۔ اگر ہمارے اسلامی ممالک کے اقتدار پر کہیں کوئی بے حس اور بے غیرت حکمران بیٹھے ہیں جن کو اپنی عزتوں کا دفاع کرنا تو آتا ہے، ان پر کوئی حملہ ہو تو اپنے کئی کتے بھیج کر وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کی ذات پر حملہ ہو تو وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے۔ امت مسلمہ کو غیرت کے ساتھ اٹھنا ہوگا، اسلام کو زندہ کرنا ہوگا، آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کو ہم زندہ نہ رکھ سکے تو یہ قوم اور امت بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ والہانہ عشق اور محبت عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو مل کر عالم دنیا کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اس کوشش کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کہ اس ادب کو قائم رکھیں گے تو امن قائم رہے گا، آمین۔ اس ادب کو قائم رکھیں گے تو مذہبی ہم آہنگی قائم رہے گی، اس ادب کو قائم رکھیں گے تو مذہبی رواداری قائم رہے گی، ورنہ دنیا میں کچھ بھی قائم نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم میں ہی امت کی زندگی اور حیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔